پچھلے 100 سال انسانی تاریخ کے ہنگامہ خیز ترین سال ہوں گے۔ آج سے ٹھیک ایک صدی پہلے دنیا پہلی جنگ عظیم لڑ چکی تھی اور آگے اور بڑا ہنگامہ خیز دور شروع ہونے والا تھا۔ ایسا دور کہ جس میں بقول اقبال عروج آدم خاکے سے انجم سہمے جاتے ہیں۔ لیکن جیسے جیسے باہر کی دنیا سجتی سنورتی بڑھتی اور چمکتی چلی گئی، اندر کی دنیا میں ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جتنی مقبولیت ان 100 سالوں میں حاصل کی تھی، اتنی شاید پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ آج بھی دنیا کے کسی بھی دوسرے مذہب کے مقابلے میں اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور یہ سلسلہ کبھی رکا نہیں، تھما نہیں۔ ہم نے ویڈیوز کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا تھا جس میں پچھلے 100 سالوں کی ان عظیم شخصیات کا ذکر کیا گیا جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ پہلی قسط میں آپ نے محمد علی، میلکم ایکس اور محمد اسد کے بارے میں ویڈیو دیکھی ہوگی۔ آج اس سلسلے کی اگلی قسط میں ہم قرآن مجید کا ترجمہ کرنے والے محمد پیکتول، پاپ اسٹار سے اسلام کے مبلغ بننے والے یوسف اسلام اور پاکستان کے مشہور عالم دین سید ابو العلا مودودی کی منہ بولی بیٹی مریم جمیلہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں آپ کے سبسکرائب اور لائک کے ساتھ، اور سب سے پہلے ذکر کرتے ہیں محمد پیکتول صاحب کا۔ جب تک انگریزی زبان زندہ ہے، پیکتول کا نام امر رہے گا۔ انہوں نے انگریزی زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا تھا اور آج یہ دنیا کے مشہور ترین ترجموں میں سے ایک ہے۔ پیکتول ایک ناول نگار تھے اور برطانیہ کے ادبی حلقوں میں خاصے معروف بھی تھے۔ 1917 میں مسلم لٹریری سوسائٹی کے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران انہوں نے اچانک اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی قسط میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ علامہ محمد اسد کے دل میں اسلام نے پہلا اثر تب ڈالا جب وہ فلسطین میں تھے۔ محمد پیکتول کی کہانی بھی تقریباً یہی ہے۔ ان کے ایک دوست فلسطین میں برطانوی سفارت خانے میں کام کرتے تھے۔ ان سے ملنے اور گھومنے پھرنے کے لیے وہ ایک بار فلسطین آئے۔ پھر فلسطین ہی نہیں بلکہ شام، مصر، عراق اور ترکی میں بھی خوب سیر و سیاحت کی، عربی زبان بھی سیکھی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی برطانیہ کے مسلم حلقوں میں کافی مقبول تھے۔ اسی لیے مسلم لٹریری سوسائٹی نے اپنے اجلاس سے خطاب کے لیے انہیں بلایا تھا، جہاں انہوں نے اچانک اسلام قبول کرنے کا اعلان کر کے سب کو حیران کر دیا۔ پھر یہ بات بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ پیکتول نے اپنا ترجمہ قرآن ہندوستان میں مکمل کیا تھا۔ وہ 1920 میں ہندوستان کے ایک میگزین کے ایڈیٹر بنے اور یہیں منتقل ہو گئے۔ پھر نظام حیدرآباد کی سرپرستی میں آپ نے قرآن مجید کا ترجمہ بھی یہیں مکمل کیا۔ انتقال سے صرف ایک سال پہلے 1935 میں آپ ہندوستان سے واپس انگلینڈ چلے گئے، یعنی اپنی زندگی کے آخری اور اہم ترین دن انہوں نے سرزمین ہند میں ہی گزارے تھے۔ پیکتول کے ترجمہ قرآن کی خاص بات یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن مجید کے جتنے بھی انگریزی تراجم ہوئے تھے وہ مستشرقین نے کیے تھے۔ مثلا جارج سیل کا ترجمہ قرآن ہی لے لیں جو سب سے مشہور تھا۔ اس ترجمے میں بڑے سنگین مسئلے تھے، اسی لیے خود پیکتول نے اپنے ترجمہ قرآن کے آغاز میں لکھا کہ یہ قرآن مجید کا پہلا انگریزی ترجمہ ہے جو ایسے شخص نے کیا ہے جو خود مسلمان ہے۔ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ اصل قرآن تو بے مثال ہے، اس کے زور بیاں کا مقابلہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا۔ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ محض قرآن کے مفہوم کو انگریزی میں پیش کرنے کی چھوٹی سی کوشش ہے۔ مریم جمیلہ، جن کا ذکر ہم آگے کریں گے، اس ترجمے کے بارے میں کہتی ہیں کہ مجھے پیکتول کے پائے کا کوئی ترجمہ قرآن نہیں مل سکا۔ خاص طور پر انہوں نے اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ استعمال کرنے کے بجائے ہر جگہ اللہ ہی لکھا ہے، جس سے بڑا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ آج کی دوسری عظیم شخصیت کا تعلق بھی برطانیہ سے ہی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ پچھلے 100 سالوں کی وہ کون سی شخصیت ہے جو شہرت کی بلندیوں پر تھی لیکن اس نے اسلام کی خاطر سب کچھ چھوڑ دیا، تو اس سوال کا جواب یہی ہوگا کیٹ اسٹیونز، جن کا اسلامی نام تھا یوسف اسلام۔ کیٹ اسٹیونز بہت مشہور گلوکار تھے۔ ان کا پہلا البم 1967 میں برطانیہ میں ٹاپ 10 میں آیا۔ پھر 1970 سے 1972 تک ہر سال آنے والا نیا البم ریکارڈ توڑتا چلا گیا، یہاں تک کہ 1977 میں انہوں نے اسلام قبول کر کے گلوکاری ہی چھوڑ دی۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ مراکش کے دورے پر تھے جہاں اذان کی آواز سن کر بہت متاثر ہوئے، لیکن جو واقعہ ان کی زندگی میں انقلاب لایا وہ 1976 میں پیش آیا۔ وہ امریکہ میں ایک ساحل پر ڈوبتے ڈوبتے بچے تھے۔
یوسف اسلام بتاتے ہیں کہ ڈوبتے ہوئے میں نے دعا کی تھی کہ اے خدا، اگر تو آج مجھے بچا لے تو میں زندگی تیرے لیے وقف کر دوں گا۔ پھر اچانک نیچے سے ایک لہر ابھری اور اس نے مجھے ساحل پر لا پھینکا۔ موت کا اتنا قریب سے سامنا کرنے کے بعد یوسف اسلام نے مختلف مذہبوں کا مطالعہ شروع کر دیا۔ اسی دوران ان کے بھائی ڈیوڈ نے انہیں قرآن مجید تحفے میں دیا۔ یوسف نے قرآن مجید پڑھا اور گویا کلام پاک نے انہیں جکڑ لیا۔ 1978 میں آپ نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو سورہ یوسف سے بڑی محبت تھی کیونکہ وہ خود شوبز کی صنعت سے آئے تھے اور وہاں کے ماحول کو بخوبی جانتے تھے، اس لیے اس سورت کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یوسف کا نام ہی پسند کیا۔ قبول اسلام کے بعد انہوں نے موسیقی کو غیر بات کہہ دیا، لیکن پھر آہستہ آہستہ اس میدان میں واپس آئے۔ وہ قائل ہو گئے تھے کہ موسیقی کا دعوتی اور تعلیمی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ذرا ان خاتون کی طرف چلتے ہیں جن کی داستان بہت عجیب بھی ہے اور متاثر کن بھی۔ امریکہ سے تعلق رکھنے والی ایک یہودی خاندان کی لڑکی مارگریٹ مارکس، جن کا اسلام سے پہلا تعارف کالج میں ہوا تھا، لیکن پھر وہ بیمار پڑ گئیں۔ فراغت کے دنوں میں انہوں نے مختلف مذاہب کے بارے میں پڑھنا شروع کیا۔ ذہن میں کئی سوال ابھرے، لیکن کوئی اطمینان بخش جواب نہیں ملا، یہاں تک کہ علامہ محمد اسد کی کتاب روڈ ٹو مکہ ان کے ہاتھ لگ گئی۔ پھر ان کا ترجمہ قرآن بھی پڑھا اور حقیقی دین سے روشناس ہو گئیں۔ مریم جمیلہ نے اپنے زمانے کے کئی علماء سے رابطے کیے، جن میں ڈاکٹر حمید اللہ بھی شامل تھے جو فرانس میں رہتے تھے، لیکن جس عالم دین نے ان کی زندگی بدل دی وہ پاکستان کے سید ابو الاعلیٰ مودودی تھے۔ ان کا سید مودودی سے تعارف ایک رسالے کے ذریعے ہوا جس میں حیات بعد الموت کے موضوع پر مولانا کے ایک مضمون کا انگریزی ترجمہ شائع ہوا تھا۔ پھر انہوں نے سید مودودی سے خط کتابت کی اور انہیں اپنے کئی سوالوں کے جوابات بھی ملے۔ مولانا مودودی نے انہیں باقاعدہ اسلام قبول کرنے اور کسی مسلمان ملک کی طرف ہجرت کا مشورہ دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہیں پاکستان آنے کی دعوت بھی دی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ کسی عالم نے انہیں اپنے ملک آنے کی دعوت دی ہو۔ پھر 1961 میں انہوں نے نیو یارک میں باقاعدہ اسلام قبول کیا اور اپنا نام مارگریٹ مارکس سے بدل کر مریم جمیلہ رکھ لیا۔ اگلے ہی سال مریم پاکستان بھی آ گئیں، جہاں ان کی ملاقات سید مودودی سے ہوئی۔ یہاں انہوں نے باقاعدہ پردہ کرنا بھی شروع کیا اور جلد ہی ان کی شادی مولانا مودودی کی جماعت اسلامی کے ایک رکن محمد یوسف خان سے ہو گئی۔ مریم نے اردو سیکھی، پنجابی سیکھی اور پوری طرح پاکستان کے مزاج میں ڈھل گئیں۔ مریم جمیلہ کا اصل کارنامہ ہے ان کی وہ 2 درجن سے زیادہ کتابیں جو انہوں نے مغرب اور اسلام کے موضوع پر لکھی۔ ان کتابوں کے اردو کے علاوہ فارسی، ترکی، بنگالی بلکہ انڈونیشی زبان میں بھی ترجمے ہوئے۔ ان کتابوں میں اسلام اور جدیدیت، اسلام اور استشراق، اسلام اور جدید مسلمان خاتون، اسلام بمقابلہ مغرب، اسلام بمقابلہ اہل کتاب، امریکہ میں بچپن اور جوانی کی یادیں، مغربی تہذیب کی خود مذمتی، اخلاقی زوال اور اس کے نتائج کا جامع مطالعہ، مغربی سامراجیت مسلمانوں کے لیے خطرہ، اور میں نے اسلام کیوں قبول کیا بہت مشہور ہیں۔ مریم جمیلہ 31 اکتوبر 2012 کو لاہور میں انتقال کر گئیں اور آج زندہ دلوں کے اسی شہر میں دفن ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ قسط بہت پسند آئی ہوگی۔ اس سلسلے میں مزید شخصیات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔